گزشتہ 2-3 دن میں 14 مایہ ناز سائنسدان ٹارگٹ ہو چکے ہیں۔ کس نے کیے؟ اس قوت نے کیے جو یہ پروپیگنڈا کرتے کرتے تکتی نہیں کہ مسلمان مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں نے مسلمان قوم کو جدید ٹیکنالوجی، سائنس اور تعلیم سے دور رکھا ہے۔ یہ تو میں پچھلی ویڈیو میں ثابت کر چکا ہوں کہ موجودہ جدید سائنس کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے تب رکھی تھی جب اقتدار مذہبی لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ جاحظ، الکندی، ابراہیم الفزاری، محمد الفزاری، الفارابی، جابر بن حیان، یعقوب بن طارق، یہ وہ مایہ ناز مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے تب ایجادات کیے تھے جب اقتدار پر مولوی قابض ہوا کرتا تھا یا ایسے حکمران قابض ہوا کرتے تھے جن کے کابینہ میں مولویوں کا راج ہوتا تھا۔ جب سے اقتدار مولویوں کے ہاتھ سے نکلا ہے تب سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی ہے۔ ایسے حکمران مسلط ہو گئے جو مکمل طور پر سپر پاور کی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان سارے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے حکمرانوں نے اپنی اپنی قوم کو غلامی کی زنجیر سے باندھ کر سپر پاور کے قدموں میں ڈالا ہے۔ یہ جو سپر پاور ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی تلقین کرتی ہے، یقین کیجئے یہ ہمیں وہ تعلیم نہیں کرنے دیتی جو تعلیم سائنسدان پیدا کرتی ہے۔ آپ تمام اسلامی ممالک کے تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں اور کالجز پر نظر ڈالیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز میں فحاشی، عریانی اور فضول ایکٹیویٹیز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تمام یونیورسٹیز بانجھ ہیں، کوئی سائنسدان پیدا نہیں کر سکتی۔ ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو یہ سوچ دی جاتی ہے کہ آپ کی کامیابی ایک لگژری کار کا خریدنا ہے، ایک بنگلہ لینا ہے، ایک خوبصورت بیوی تلاش کرنی ہے اور 50، 60، 70 ہزار، 1-2 لاکھ کی جاب حاصل کرنی ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کو مل گئیں تو آپ دنیا کے یا ملک کے یا علاقے کے کامیاب ترین انسان سمجھے جاؤ گے۔ اب جب ہمارے بچوں کو یہ سوچ دی جاتی ہے تو آپ بتائیں ایسے اداروں سے سائنسدان کیسے پیدا ہو سکتے؟ اگر کوئی ملک آزاد ہو اور وہ سائنسدان پیدا کرے، ایسے سائنسدان جو اپنی ملک کے دفاع کے لیے کام کرے، تو وہ اس سپر پاور کی آنکھوں میں وہ ملک، وہ سائنسدان کھٹکتے ہیں جو ہمیں بچوں کو تعلیم دینے کی تلقین کرتی ہے، اور وہ پھر ان سائنسدانوں کو مارے بغیر آرام سے نہیں بیٹھتی۔ ہمارے پاکستان میں سائنسدان پیدا ہوا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس کا جو انجام ہوا، کیا اب بھی کوئی بندہ یہ سوچے گا کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی خدمت سر انجام دے گا؟ کیا آپ نے سہیل وڑائچ کو ڈاکٹر عبدالقدیر کا دیا ہوا انٹرویو سنا ہے؟ جب وڑائچ اس سے پوچھتا ہے کہ کسی کام پر پچھتاوا ہے تو ڈاکٹر قدیر بتاتا ہے کہ جو خدمت میں نے اس ملک کے لیے کی ہے اس کے اوپر مجھے پچھتاوا ہے اور مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی یہ خدمت۔ اس کو اتنا ذلیل کیا گیا سپر پاور کے اشارے پر کہ اللہ ایسی ضلالت سے ہر انسان کو بچائیں۔ تو امت مسلمہ یہ ہمارے حکمرانوں نے قبضے میں لیا ہے اور ہمارے حکمرانوں کو سپر پاور نے قبضے میں لیا ہے۔ اس طرح ہم سب جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر مظلوم کی مدد کو پہنچنا چاہتے ہیں انفرادی طور پر، میں جانا چاہتا ہوں اپنی مظلوموں کی مدد کرنے، تو مجھے میرا حکمران روکے گا اور مجھے نہیں جانے دے گا۔
اور یہ حکمران کون ہیں؟ یہ ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلے ہوئے حکمران ہیں۔ یہ بھی جب پڑھتے تھے ان کو بھی یہی سوچ دی گئی تھی کہ تم نے ایک زبردست نوکری حاصل کرنی ہے، وہ سیاسی نوکری ہو یعنی کرسی تک پہنچنا ہو، اقتدار تک، یا پھر وہ سرکاری نوکری ہو۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس کے دشمن مسلمان رہنما نہیں ہیں، بلکہ سائنس کے دشمن وہ عالمی قوتیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی تلقین کرتی ہیں۔ وہ اپنے لیے تو سائنس پسند کرتی ہیں، اپنے لیے تو ٹیکنالوجی پسند کرتی ہیں، لیکن ہمیں حاصل نہیں کرنے دیتی۔ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہم سے کہتے تم نے نہیں بنانا ہے، وگرنہ تمہارا حشر اس ملک جیسا ہوگا جو ملک اس وقت حملوں کی زد میں ہے۔